صبح سے لے کر رات 12 بجے تک گھر سے باہر ہو، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ کس بچے کے لیے جس نے 24 گھنٹے سے باپ کا منہ نہیں دیکھا؟ فجر کی نماز کے بعد دکان کھول، عصر کی نماز کے وقت دکان بند کر دے، پھر اپنے گھر کی اسمبلی کی صدارت کر، پھر اپنی گھر کی اسمبلی کا سپیکر بن جا۔ دیکھ ان 5 گھنٹوں میں تیرا بچہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کے کردار کو دیکھ، ان کی گفتار کو دیکھ، ان کے گھر میں لڑنے جھگڑنے کو دیکھ۔ اگر تو اپنا گھر نہ بنا سکا تو مخلوق کے لیے خیر کا کیسا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علی بتاؤ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ فرمایا پہلے 7 سال کی عمر ہے، تمہارا بچہ تمہارا آقا، تم اس کے غلام، ہر اپنے بچے کی بات مانو، تم اس سے پانی نہ منگواؤ بلکہ پانی خود پلاؤ، سالن خود ڈال کے دو، کپڑے اسے خود پہناؤ، اس کی تربیت کرو۔ اللہ اکبر، اس کے غلام بن کے تربیت کرو۔ اگلے 7 سال میں اس 7 سال کا نتیجہ دیکھو، پھر تمہارا بچہ غلام، پھر تم آقا بن جاؤ۔ مطلب کیا؟ فرمایا دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاؤ سونے کا نوالا۔ 24 گھنٹے اپنی آنکھوں میں رکھو بچہ کیا کر رہا ہے، رات کو چھپ چھپ کے دروازہ کھول کے دیکھو سو رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ اپنے بچے کی جیب خاموشی سے چیک کرو، اس کی جیب میں اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ میرا بچہ فلانی جگہ بیٹھ کے فلانے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دوڑا دو ذہن، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اسکول کے اندر کلاس روم میں ایک مس نے طلباء سے کہا ڈرائنگ کا پیپر نکالو، پینسل کاغذ نکالو، کوئی ایسی چیز بناؤ جس سے انسانی زندگی میں سکون آ جائے۔ گھر کے اندر شور تھا، فریج لیا ٹھنڈا پانی پیوے تو سکون آئیے، کس نے فریج بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہ روزانہ امی ابو سے جھگڑتی ہے، برف سی بازاروں کوئی نہیں لے کے آنی، فریج آوے تو سانو سکون آ جائے گا، یہ میں نے بنا دی۔ کسی نے اے سی بنا دیا، کسی نے الماری بنا دی، کسی نے کپڑے بنا دیے، آخری بچی دبکتی آئی، مس نے اس کے کاغذ کو، ڈرائنگ والے پیپر کو دیکھا، حیران ہو کے رونے لگ گئی، کہنے لگی یہ کیا بنایا؟ کہنے لگی ریحل اور قرآن کریم۔ اللہ اکبر، مس نے ماتھا چوما کہ یہ کیا بنایا؟ کہ صبح صبح ہمیں اٹھانے سے پہلے ہماری اماں ہمارے سرانے بیٹھ کے اسی قرآن پاک کو پڑھتی ہے، ہم جب آنکھیں کھولتی ہیں ہم کہتے ہیں اماں یہ کیا ہے؟ اماں کہنے لگی اسے سینے سے لگاؤ، اس سے سکون آئے گا۔ جب رات کو سونے کی باری آتی ہے ماں موبائل پہ لوریاں نہیں سناتی بلکہ قرآن کی لوریاں دے کے سناتی ہے، ہمیں ایسے سکون سے نیند آتی ہے، صبح کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے گھر کے اندر قرآن کے تذکرے تھے، پتہ لگا اس سے سکون آئے گا تو میں نے قرآن پاک یہاں سامنے بنا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بڑوں کے سوچ کے اوپر وہ بچی لات مار کے چلی گئی اور بتلا گئی تم سکون مال میں تلاش کرتے ہو، سکون تو اللہ نے قرآن والی زندگی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کے سامنے پین لے کے بیٹھ گیا، تربیت بتا رہا ہوں، یہاں تو گھر آتی جان ستا کوئی نہیں، لا لتر ستا کوئی نہیں، سو جا۔ میں تو ابو کا انتظار کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ جن گھر کے اندر آ گیا۔ بچہ بچارا آیا، روٹی ماں نے تھپڑ مارا، اور پیو سارا دن تھک کے روٹی تو کھا بن دے، وہ وہاں جا کے بھائی باپ بٹھائے کھلائے روٹی۔ سنو میں نے بڑے اللہ والے سے سنا تھا، فرمایا جس کھانے میں بچے شامل ہو گئے قیامت کے دن اس کھانے دسترخوان کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا بچوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی انگلیوں کے پورے سالن میں ڈبو لو، ان کی انگلیوں کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت آئے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ مولانا میں نے ایک باپ کو گلاس میں پانی بھر کے پیتے دیکھا، اللہ اکبر، آدھا اس سے پانی پیا گیا، اس نے گلاس واپس رکھا، ساتھ ہی بیٹا بیٹھا تھا، اسے پیاس لگی، اس نے باپ کا بچا ہوا پانی زمین پہ پھینکا، دوسرا پانی بھر کے پیا۔ میں نے کہا لوگ قیامت کی بات کرتے ہیں، اولاد باپ کے جھوٹے سے نفرت کرنے لگ جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔